حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب ایمان کی زبانی جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. اس شخص نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کا فائدہ اٹھانے کا، لذت حاصل کرنے کا سامان ہے، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا. جو دائمی ٹھکانہ ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں قرار اور استقرار ہے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے. اور آخرت کی زندگی کا معاملہ یہ ہوگا، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب. کہ جو برے کام کریں گے تو وہ اپنے برے عمل کے مثل ہی اس کا نتیجہ پائیں گے، اس کی جزا اور سزا پائیں گے. لیکن جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال انجام دے لے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور انہیں بے حساب رزق سے نوازے گا. دنیا کی زندگی کا معاملہ واضح ہے کہ انسان اس میں جتنا بھی جی لے، جتنی بھی اس کی لذتوں سے اور اپنی خواہشات کو اور اپنے ارمانوں اور تمناؤں کو یہاں پوری کر لے، آخر اس کا ایک اینڈ ہے، اس کا ایک خاتمہ ہے، اس کا ایک آخری دن ہے. جس دن اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، جس دن موت کا مزہ چکھنا ہوگا، جس دن اس دنیا کی ساری لذتوں کو خیر بات کہنا ہوگا. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو یہ حقیقت بار بار یاد دلایا کرتے تھے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاصلح الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی اصلاح فرما دے. اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو یا جیسے راستہ پار کر رہے ہو. یہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے. اور اسی لیے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب شام کرو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، اور جب صبح کرو تو شام کے انتظار میں نہ رہو. جب تندرست رہو تو بیماری کے لیے کچھ کر لو، اور جب تک زندگی حاصل ہے اپنی موت کے لیے کچھ کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ دنیا اور آخرت کو مختصراً اس انداز میں بیان کیا ہے،
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت دے دی گئی وہی تو کامیاب ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت آگے آ رہی ہے، کوئی دنیا کا چاہنے والا ہے، کوئی آخرت کا چاہنے والا ہے۔ دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ آج عمل کی فرصت ہے، آج حساب نہیں، آج عمل کا وقت ہے۔ کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا، اس لیے آج ہی سے اس دن کا سامان کر لو۔ میرے بھائیوں، کس طرح سے آخرت دائمی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس طرح آئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں جگہ موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مرفوع حدیث ہے کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو اور اے جہنم والو، دونوں کو پکارے گا۔ سب اپنی گردنیں اٹھا کے دیکھیں گے کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں پکارا جا رہا ہے۔ اس موت کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اور ظاہر ہے کہ ہر کوئی موت سے گزرا ہوگا اور ہر کوئی موت کو پہچان رہا ہوگا، اس لیے سب اقرار کریں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں، سب دیکھ چکے ہوں گے موت کو، کیونکہ موت کے بعد ہی آخرت کی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل موت ہے۔ سب کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، جہنمی بھی کہیں گے ہم اسے پہچانتے ہیں، جنتی بھی کہیں گے ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اور اس کے بعد دونوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جنت والو ہمیشہ اب جنت میں رہنا ہے، اب موت نہیں آنی، اور جہنم والو ہمیشہ اب جہنم میں رہنا ہے، اب موت نہیں آنی۔ یہ حسرت کا دن ہوگا۔ قرآن پاک میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ان کو حسرت والے دن سے ڈرا دو جب سارا فیصلہ ہو چکا ہوگا، سب اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا چکے ہوں گے، ایمان اور عمل صالح والے جنت میں چلے جائیں گے، کفر اور بدعمال والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ آج لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاؤ اور اپنے اس دائمی ٹھکانے کے لیے کچھ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔